السلام علیکم دوستو، طارق جمیل آپ کی خدمت میں۔ آج چلیے پھر آپ کو جھنگ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ اصل میں جب پچھلی مرتبہ جھنگ گیا تھا نا، اور یہ بات ہے رمضان سے پہلے کی، تو 2 یا 3 دن وہاں قیام رہا، اور اس دوران میں دیگر مصروفیات کے علاوہ ہمارے جو مہربان ہیں نا دوست طارق صابری صاحب، وہ ان کے ہمراہ 3 ایک اسکولوں کا بھی وزٹ کیا، اور یہ طارق صاحب کی مہربانی تھی کہ وہ جب ان کی زبانی اسکول کی ایڈمنسٹریشنز کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں لے کر آئیے، اور ہمارے بچے ملیں گے ان سے اور خوش ہوں گے۔ تو اس طرح 3 اسکولز جو ہیں وہ ایک دن میں کور کیے۔ وہ جھنگ کے دنوں کی 1-2 ویلاگز آپ دیکھ بھی چکے ہیں، جو ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جسپال سنگھ جی، ان کے ریفرنس سے میں نے اپلوڈ کی تھی۔ اور 3 اسکولوں کے بعد پھر ہم انہی دنوں میں حضرت سلطان باہو سرکار کے مزار پر بھی گئے تھے، اور وہاں سلام پیش کیا تھا۔ تو وہ بھی میں ایک سفر جو ہے وہ ایڈٹ کر رہا ہوں، جو حضرت سلطان باہو کا ہے۔ لیکن اس وقت آئیے میں آپ کو باری باری ان 3 اسکولز میں لیے چلتا ہوں کہ جہاں ہم نے وزٹ کیا۔ پہلا اسکول تو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جھنگ صدر میں، اور اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم وہاں پہنچے، میری بیگم بھی میرے ہمراہ تھیں، تو پتہ چلا کہ میری بیگم بھی اسی اسکول کی پڑھی ہوئی ہے۔ جب ان اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا تو وہ تو میری بیگم کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آپ دیکھیے گا، انجوائے کیجیے گا، اور بہت پیار سے ملے، اور یہ ایک یادگار ریسیپشن رہا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی تو اسکول کی طالبات سے گپ شپ رہی، آٹوگراف دیے، تصویریں کھنچوائیں۔ بعد میں ہیڈ مسٹریس محترمہ ڈاکٹر فردوس کوثر صاحبہ نے پورے اسکول کا راؤنڈ دلوایا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تازہ اور شفاف پانی کا ایک ہینڈ پمپ ہے، جو جھنگ کی الخدمت فاؤنڈیشن نے لگوا کر دیا ہے اسکول میں، اور ہم دونوں نے ہینڈ پمپ بھی چلایا۔ میری بیگم اپنے اسکول آ کر بہت خوش تھی۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ ہمیں ایک چبوترے پر لے گئے،
ارے بہت خوبصورت چبوترا ہے، دیکھیے تو مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ تو بہت بڑی جگہ تھی، اب چھوٹی چھوٹی لگتی ہے۔ تو فردوس صاحبہ نے اس پہ کہا کہ جگہ تو اتنی ہی ہے، آپ بڑی ہو گئی ہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد ہم سائنس لیب کی طرف بڑھے۔ بہت متاثر کن لیب، بہت متاثر کن، بہت بڑا ہال ہے۔ آج کل تو کالجز میں بھی اتنی بڑی لیب نہیں ہے۔ اور یہ جی ہم آ گئے کمپیوٹر لیب میں۔ عام خیال تو یہی ہے نا کہ پرائیویٹ اسکولز میں ہی جدید تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ تاثر غلط ثابت ہوا۔ آپ دیکھیے یہ ایک جدید ترین کمپیوٹر لیب ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس اسکول میں نرسری کے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، نرسری سیکشن ہے چھوٹے بچوں کے لیے۔ اچھا جی، بیگم نے فرمائش کی کہ انہیں اس کلاس روم میں جانا ہے جو ان کا کلاس روم ہوتا تھا۔ اپنے بینچ پہ بیٹھ جائیں، میں اس میرا بینچ یہ سیکنڈ راؤنڈ یہ بنا۔ آپ خود سوچیں کہ جب بچپن کے کلاس روم میں جائیں اور اسی ڈیسک پر بیٹھیں تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ناسٹیلجیا۔ ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو۔ اور میں تو اسکول کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ اتنی شاندار عمارت اور اتنا بڑا رقبہ، اور پھر اس کی اتنی اچھی مینٹیننس ہے۔ گورنمنٹ اسکولز کے بارے میں تاثر عام طور پر ذرا سا الٹا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف لوگ زیادہ بڑھتے ہیں اور گورنمنٹ اسکولز، لیکن میں آپ سے صحیح عرض کروں کہ میں تو اس اسکول کی تعلیمی استعداد اور ان کی ٹیچرز کی لگن اور جو پرنسپل صاحبہ کی جو محنت ہے اور اسکول کے اندر صفائی ستھرائی، حالانکہ ہم اچانک گئے تھے تو اس کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ اور ایسے ہی اسکول ہونے چاہیے ہمارے سارے ملک میں۔ میں خود گورنمنٹ ہائی اسکولز کا پڑھا ہوا ہوں نوشہرہ میں، وہ بھی شاندار عمارت ہے، اپنے زمانے میں بڑا لاجواب اسکول تھا۔ خیر اس کے بعد ہم پہنچے کیمرون ہاؤس اسکول، تو وہاں کے بچوں سے مل کر بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اسکول کے سی او جناب عرفان علی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور بڑی محبت سے ملے، اور بہت زبردست اہتمام تھا۔ بلکہ پرنسپل صاحبہ جو تھیں انہوں نے بھاولپور سے ایک شخصیت کو مدعو کر رکھا تھا، آپ تصویروں میں دیکھیے گا۔ وہ اس وقت پاکستان کے طویل القامت جو ہیں وہ فرد ہیں، تو آپ دیکھیے گا ان کی ماشاءاللہ قد و قامت کتنا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم گئے طارق صاحب کے ہمراہ فیمس اسکول سسٹم کا جو جھنگ برانچ ہے۔ پروفیسر ظفر اقبال صاحب یہاں کے روح رواں ہیں اور ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں۔ اور وہاں کے بچوں کو مل کر بھی بڑی خوشی ہوئی، بلکہ وہاں بچوں سے گپ شپ بھی لگائی، اور میں نے دیکھا کہ بچے بڑے شوق سے ہمارے ڈراماز دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ فاسق ڈرامے کے بارے میں کیے گئے، کیونکہ انہی دنوں میں جب میں جھنگ گیا تھا تو غالباً اس کی آخری قسطیں یا چل رہی تھیں یا ختم ہو چکا تھا۔ فاسق ڈرامے میں تو بیٹا وہ ایسا ہے کہ میرا کردار تو ختم ہو گیا۔ وہ ایک بچی ہے، اس میں فاطمہ اس کا نام ہے، میں اس کا ابو ہوتا ہوں۔
सारी सोसाइटी और इर्द गिर्द रिश्तेदार सारे उनको बहुत ही कम तक और वो कुछ अच्छी नीयत वाले होते हैं लेकिन तकलीफ में रहते हैं। ड्रामा में ये भी बड़ी बात है कि अच्छे आदमी को तकलीफ में डाला जाता है। तो ये है कि फिर वो ऐसा हुआ कि कहानी में मोड़ ऐसे आए कि मेरा किरदार ख़त्म हो गया। अब मुझे नहीं पता वो मेरी बेटी फातिमा के साथ क्या गुजरी, आप बताएं। उसे घर से निकाल दिया? वो मुझे तो पता ही नहीं चला। सफर भाई अब मैं जाऊंगा उनसे पूछूंगा भाई क्यों मेरी बेटी को निकालते। हाँ, अच्छा तो ड्रामे आप शौक से देखते हैं है ना? तो वैसे वाकई ड्रामा और टीवी जो है ना वो हमारे घरों का एक फर्क बन गया है। जिस तरह हमारे घर में माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, उसी तरह ये जो टेलीविज़न है ना ये भी हमारा एक कोई सौतेला नहीं बल्कि सगा भाई बहन बन गए। तो और कुछ बात है तो करें। मुझे बच्चों में आकर और स्टूडेंट्स में खास तौर पर आकर बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ना ये प्यारी बच्ची कितनी अच्छी लग रही है। अरे ये देखो ना गुगड़ो मुगड़ो जो है। तो बताइए कि कैसे लगा आपको ये स्कूलों की सैर और ये झंग शहर के स्कूल। और ये जो आज का प्रोग्राम है ना इसको अपने बच्चों को भी दिखाइए, वो महसूस होंगे, खुश होंगे। और मेरी तरफ से इन तमाम बच्चों का जो मुझसे मिलकर खुश हुए और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया और ऐसा रिसेप्शन दिया, बल्कि रिसेप्शंस दिए कि मेरे दिल में शुक्रिया जो है ना वो लफ्ज़ छोटा पड़ रहा है। एनीवे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये तीनों स्कूल्स की जो विज़िट है आपको पसंद आई होगी। अच्छा जी, चलते चलते मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आए, पसंद ना भी आए तो कर लीजिए, क्या हर्ज है। और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।